معزز حاضرین مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء دین و شہداء کرام اور میری باحجاب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سبحان الله سبحان الله ومولانا العظيم۔ معزز حاضرین، آج یہ پہلے ہم اور آپ جی لگا کر اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ درود پاک پیش کرنے پڑے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم دیتے ہیں، نور دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، نور دیتے ہیں اور قلبی سرور دیتے ہیں۔ علم دیتے ہیں، نور دیتے ہیں اور قلبی سرور دیتے ہیں۔ اولیاء اپنے ہم نشینوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں۔ اولیاء اپنے ہم نشینوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، میں آپ حضرات کا کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ 1:15 بجے تک میرے خطاب کا اختتام ہو جائے گا، اور بس میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ تھوڑی دیر تک میری گفتگو کو آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ مجھ سے پہلے نعت و منقبت کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا اور پھر یہ سلسلہ اب جا کر کے منقطع ہوا، تو تھوڑی دیر تک میں آیت مذکورہ کے اوپر جس کی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں چند معروضات پیش کروں گا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ مکمل توجہ آپ کی ہماری طرف رہے۔ مجھ سے پہلے جناب عبدالغنی صاحب نے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بڑے ہی حسین و جمیل لہجے میں پڑھی۔ معزز حاضرین، اب یہاں پر میں بغیر ایک روایت پڑھے رہ نہیں سکتا، اس لیے پہلے میں اس روایت کو پڑھ دوں، بعد اپنے خطاب کا آغاز میں کروں گا۔ آئیے پیشگی میں چل کر کے ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اس کے پہلے 2-3 شعر ملاحظہ فرمانے کے، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، 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 باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، گھاس ہی ہوتا مدینے کی گلی کوچوں کا، گھاس ہی ہوتا مدینے کی گلی کوچوں کا، گھاس ہی ہوتا
مدینے کی گلی کوچوں کا اور سرکار کی بکری کو کھلایا جاتا، اور سرکار کی بکری کو کھلایا جاتا۔ کاش میں دورے پیغمبر میں اٹھایا جاتا اور لوگ مل کر مجھے مٹی سے گارا کرتے، لوگ مل کر مجھے مٹی سے گارا کرتے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے کچے مکانات ہوتے تھے تو ہمارے گھر کی خواتین پانی اور مٹی کا ایک گارا تیار کرنے کے بعد اس سے مکان کی لپائی پھٹائی اور صفائی کرتی۔ بس اسی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ شعر ملاحظہ فرما لے کہ لوگ مل کر مجھے مٹی سے گارا کرتے ہیں، لوگ مل کر مجھے مٹی سے گارا کرتے اور میں مسجد نبوی میں لگایا جاتا، اور میں مسجد نبوی میں لگایا جاتا۔ کاش میں دورے پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایک لکڑی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایک لکڑی، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایک لکڑی اور سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، اور سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا۔ تشہید میلاد النبی مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے درود پاک پڑھنے پڑی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ حالانکہ وقت بہت ہی کم ہے، اس لیے میں ایک گزارش مجمع سے بھی کروں گا اور پہلے اسٹیج سے کہ اب خطاب کے درمیان میں نہ کوئی نعرہ لگائے نہ کچھ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ 15-20 منٹ کے وقت میں 10 منٹ نعرے بازی میں چلا جائے اور 10 منٹ میں بس۔ ٹھیک ہے، بس سنجیدگی کے ساتھ سنتے رہیں آپ، اور حضرت کے جلوہ جہان آرا کی زیارت کرتے رہیں آپ حضرات۔ تو میں نے جس روایت کو پڑھنے کا وعدہ کیا تھا اس روایت کو پہلے آپ ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں اپنے والد محترم جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ تھی، میں نے یہ دیکھا کہ میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور تھوڑی دور پر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلوہ فرما ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا ٹکٹکی لگا کر حضرت مولا مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، پلکیں نہیں جھپک رہی ہے، پلکیں نہیں گر رہی ہے۔ میں حیرانی میں تھی کہ آج میرے بابا جناب ابو بکر صدیق حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی زیارت یہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ان کے چہرے کو بار بار بغیر پلک کو جھپکائے کیے جا رہے ہیں۔ آخر اس میں معمہ کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جب تھوڑی دیر بعد حضرت علی شیر خدا وہاں سے تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ بول پڑی، بابا جان ذرا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب تک حضرت علی یہاں پر موجود رہے آپ مسلسل علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے تھے، آپ لگاتار حضرت علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے تھے، بابا آپ کی پلکیں نہیں جھپک رہی تھی، آپ کی آنکھیں بند نہیں ہو رہی تھی، آپ مسلسل حضرت علی کو دیکھے جا رہے تھے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ سوال کیا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دیکھنے کے متعلق، جب حضرت عائشہ صدیقہ کا سوال ہوا، حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی عائشہ تمہیں معلوم نہیں مدینے والے آقا کو میں نے یہ فرماتے سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا کیا ہے؟ ذرا محبت سے بولو آپ کیا ہے؟ ارے میاں اب ذرا
ایک بات یہ سوچو, میں بس ایک یہاں پر اشارہ کر کے گزر چاہتا ہوں کہ جب علی کے اولاد کے حسن کا یہ عالم ہے تو علی کا حسن کیسا رہا ہوگا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نسل پاک کے اس سید کے چہرے کا عالم یہ ہے, ان کے چہرے کی رنگت یہ ہے, ان کے چہرے کا حسن و جمال یہ ہے, ان کے چہرے کا کمال یہ ہے, تو ذرا اندازہ لگاؤ جس علی کے چہرے کو دیکھنا مصطفیٰ نے عبادت کہہ دیا, اس علی کا حسن کیسا رہا ہوگا, اس علی کا جمال کیسا رہا ہوگا, اس علی کی سندرتا کا کمال کیسا رہا ہوگا. تو معزز حاضرین, اب یہاں پر اختصار کے ساتھ میں اسی حدیث سے ایک اور حدیث کو جوڑتے ہوئے چل رہا ہوں. تو عزیزان محترم, میں یہاں پر ایک اور لفظ کو جوڑتے چل رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب یہاں پر میں ایک بات یہ کہوں, شاید کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے یہ نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں, یہ نعرہ حیدری کی صدائیں کیوں بلند کرتے ہیں. میاں, ہم نے نعرہ حیدری لگانا کسی دنیا دار سے نہیں, محبوب پروردگار سے سیکھا ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. یا بھائی, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو علی کی ذات وہ ذات ہے, علی کا مقام وہ مقام ہے جنہیں دیکھنا بھی عبادت ہے. نبی نے کہا جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, نبی نے کہا جن کا چرچا کرنا بھی عبادت ہے, نبی نے کہا. تو معزز حاضرین, ہمارے نزدیک ایک بات میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ علی کی محبت ایمان کا حصہ ہی نہیں, ہم علی کی محبت کو ایمان مانا کرتے ہیں. ہم علی کی اولادوں کی محبت کو صرف ایمان کا ایک جز ہی نہیں بلکہ ایمان تسلیم کیا کرتے ہیں. اب آپ کا سوال ہوگا کیوں, حالانکہ میں اپنے موضوع سے دوسری طرف جا رہا ہوں, ورنہ ساری رات اگر ذکر آل محمد کرنا پڑے رات کم ہو سکتی ہے, مگر ذکر آل محمد ختم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہی کہ عمر گزر جائے گی. راضی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وَمِن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا, جو میری اہل بیت پاک کی محبت مرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اس کا خاتمہ کہاں ہوتا ہے؟ اب جنہیں اپنی عبادتوں پر ناز ہے لے کر آئے اپنی عبادت, جنہیں اپنے سجدوں پر ناز ہے لے کر آئے اپنے سجدوں کو, جنہیں اپنے تقوی و طہارت پر ناز ہے لے کر آئے اپنے تقوی و طہارت کو. ایک چیز میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے اگر ایمان کی ضمانت لی ہے تو ان کے ایمان کی ضمانت لی ہے جن کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم لگے ہاں تو ایک اور روایت بھی سنا دوں تاکہ محبت کرنے والوں کا پتہ لگ گیا کہ ان کا مقام کیا ہے. تو جو اہل بیت پاک سے نفرت رکھتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے. حضرت علامہ فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی نے اسی اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِرًا, جو میری اہل بیت کی عداوت میں مرتا ہے وہ کافر ہو کر کے مرتا ہے, اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. میاں, اس لیے خدا کی محبت لازم کرو, نبی کی محبت لازم کرو, اور نبی کی اولاد کی محبت لازم کر لو, اور نبی کی اولاد کا پیار اپنے لیے لازم کر لو, اور نبی کی اولاد کی محبت کو اپنے لیے ضروری قرار دے دو. معزز حاضرین, آئیے درود پاک پڑھنے پڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی سورہ توبہ آیت نمبر 119. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن اگر میں اس آیت مبارکہ کے ظاہری معنی کی طرف ہی تھوڑی سی توجہ آپ کے لے کر کے چلوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن آج اگر معاملہ آپ اپنے حالات کا دیکھیں, اپنے معاشرے کا دیکھیں, اپنی سوسائٹی کا دیکھیں, اپنے سماج کا دیکھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی. خدا نے قرآن میں حکم دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, لیکن آج میاں لوگ تو جھوٹوں کا ساتھ ہیں, لوگ جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. اگر جھوٹا امیر ہے ساتھ اس کا دیا جا رہا ہے, اگر جھوٹا صاحب اثر و رسوخ ہے ساتھ اس کا دیا جا رہا ہے, اگر جھوٹا روب و تقوی والا ہے ساتھ اس کا دیا جا رہا ہے. جبکہ یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے. آپ کو ہر حال میں ساتھ سچوں کا دینا چاہیے. کس کا دینا چاہیے؟
سچوں کا ساتھ دینا چاہیے، مگر میں آپ حضرات کو اگر صوفیاء کرام کی بارگاہ میں لے کر کے چلوں تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہاں پر سچوں سے مراد اولیاء کی جماعت ہے۔ سچوں سے مراد کون ہے میاں؟ اولیاء کی جماعت، اولیاء اللہ کا گروہ۔ اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ حضرت علامہ عبداللہ اسعد یافعی رحمۃ آیات الصالحین کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں یہ روایت روض الریاحین شریف سے پڑھ رہا ہوں، مگر اس کتاب کے بارے میں ایک حیران کن بات یہ بھی بتا دوں کہ آج السعودیۃ العربیہ کے اندر اس کتاب کے اوپر پابندی ہے، نہ وہ چھاپی جا سکتی ہے وہاں پر، نہ وہاں پر کوئی لے جا سکتا ہے، نہ وہاں پر کوئی پڑھ سکتا ہے اس کتاب کو، مگر میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی لائبریری کے اندر اس کتاب کو رکھا ہے۔ اب اسی کتاب سے میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب مسجد نبوی کے اندر جلوہ فرما ہے، معزز حاضرین صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، مسجد نبوی کا دروازہ سامنے ہے، ادھر سے ایک مست منک آدمی گزرتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بال گرد آلود ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، اور وہ بندہ جھومتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت اللہ کے حبیب نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو بھی حضور نے صحابہ کے بارے میں صحابہ سے پوچھا ابھی جو دروازے سے آدمی گزرا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لباس پھٹا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، برا گندا تھی حالت اس کی، بال بکھرے ہوئے تھے، بالوں میں ریت تھا۔ اے اللہ کے نبی اگر یہ آدمی کسی کے حق میں گواہی دے تو اس کی گواہی نہیں مانی جائے، لوگ نہیں مانیں گے اس کی گواہی۔ یا رسول اللہ اگر یہ کسی کے خاندان میں اپنے رشتہ کے لیے پیغام بھیجے تو اس کے پیغام کو ٹھکرا دیا جائے گا، کوئی مانے گا نہیں۔ اس لیے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، دیوانہ وار چل رہا ہے، بال گرد آلود ہے، بالوں میں ریت اٹا ہوا ہے، حبیب خدا نہ تو اس کی گواہی کوئی ماننے کو تیار ہوگا، نہ اس کا رشتہ کوئی قبول کرنے کو تیار ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے اب جو صحابہ کو جواب دیا ہے، اب اس جواب کو زندگی بھر کے لیے اپنے دلوں کے اندر بسا لینا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں سنو اگر ساری دنیا کو ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور اس بندے کو دوسرے پلے پر، تو اس کا مقابلہ پوری دھرتی کے لوگ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ پوری دھرتی کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اللہ کے در کا فقیر تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ اللہ کے در کا فقیر تھا، یہ صاحب تقویٰ تھا، اس کی ظاہری رنگ و شکل پر نہ جانا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مقام تو یہ ہوتا ہے کہ یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ان کا مقام تو یہ ہوتا، انہیں ہلکا نہ جاننا، انہیں کم تصور نہ کرنا، ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ اگر گواہی دے تو نہیں مانی جائے گی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر قیامت کے دن جس کے حق میں گواہی دے دے اللہ مان جائے گا۔ شان یہ ہے کہ خدا میدان میں شرعی کی گواہی مانے، اس لیے کہ ایک ولی یہ بارگاہ خدا کا فقیر، یہ شان اور یہ عظمت ہے۔ اب آؤ سنو، مگر اس سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں۔ میاں دنیا کے تمام دلداروں کو اگر جمع کر لو گے نا تو ایک ولی کے دلداری کی برابری کوئی نہیں۔ پتا ہے کیا؟ آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں فلاں صاحب نیک ہے کہ نہیں، اچھا ہے کہ نہیں، صاحب تقویٰ ہے کہ نہیں، لیکن ولی یہ نہیں دیکھتا۔ ولی اپنے یہاں آنے والے ہر کسی کو اپنے کلیجے سے لگا دیتا ہے۔ ولی یہ نہیں دیکھتا یہ کس مذہب کا ہے، یہ کس مسلک کا ہے، یہ کس رنگ روپ کا ہے، یہ کس ملک کا ہے، یہ کس انداز کا ہے، یہ امیر ہے کہ غریب ہے، فقیر ہے، وزیر ہے، شفیر ہے، کیا ہے۔ اللہ کا ولی یہ نہیں دیکھتا ہے، بس جو بارگاہ ولی میں آ جاتا ہے اللہ کے ولی انہیں اپنے کلیجے سے لگا لیا کرتے ہیں، یہ مقام ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کہا کہ ولی کے دل کی برابری ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہر کسی کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں، لیکن ہم تو ایسا نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بغیر مذہب و ملت کے، بغیر مسلک کے تفریق کے وہ اپنے یہاں آنے والے کو جگہ دیتے۔ اس لیے ظاہر بھی اس جملے کو اپنے ذہن رکھیے گا ورنہ کچھ کا کچھ معاملہ ہو جائے گا۔
ظاہر بین مولویوں کا کام ہے مسلمانوں کو دائرے سے باہر نکالنا، لیکن اولیاء کا کام ہے جو باہر ہے انہیں اندر لانا۔ یہ کمال ہے اولیاء کا، جو باہر ہے انہیں اندر لاؤ، اور یہ صاحب لوگ کہتے ہیں جو اندر ہے انہیں باہر لاؤ۔ اب یہی سے پتہ چلا کہ کون انبیاء کرام کے مسلک پر ہے، کون انبیاء کرام کے منہج پر ہے، کون نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہے۔ اسی لیے تو میں حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ خدا ارشاد فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کا اعلان کرے میں اس سے جنگ کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ خدا نے کہا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ کلام خدا کا، فرمان مصطفیٰ کا۔ اللہ نے اپنی اس بات کو مصطفیٰ کی زبان سے کہلوایا۔ معزز حاضرین، تو حدیث قدسی ہے یہ، جو کسی ولی سے عداوت رکھے وہ اللہ سے جنگ کرنے کو تیار ہوتا ہے، اور پھر جو ولی سے جنگ کرتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آئیے، سننا چاہتے ہیں تو محبت سے ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی بڑے مشہور ہے اور مست الست حضرت سیدنا سرکار بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی، حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی۔ بارش ہوئی ہے جیسے آج بارش ہوئی، راستے میں کیچڑ بھی ہے، راستے میں پانی بھی ہے، راستے میں پھسلن بھی ہے۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات ہے کہ آپ کو دنیا کی کیا خبر، آپ تو اپنے آپ سے بھی بے خبر رہا کرتے ہیں۔ انہیں خبر تھی تو صرف خدا کی خبر تھی، انہیں معرفت تھی تو صرف اللہ کی معرفت تھی۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلی سے گزر رہے، آپ گلی سے چلتے جا